أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في أراضيه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنا للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. صلوا على محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے ہمیں اس حسین دسترخوان امام حسین علیہ السلام مائدہ حسینی پر بیٹھنے کی توفیق دی ہے، اور انشاءاللہ یہ تقریباً ایک عشرہ جو ہم نے مل کر گزارنا ہے، اور ہمارے بہترین بانیان مجلس، منتظمین مجلس جو کینیڈا میں تشریف فرما ہے، المہدی سینٹر کی جانب سے ان مجالس کا انتظام کیا جا رہا ہے، اور میری خوش نصیبی ہے کہ میں جوار کریمہ اہل بیت جو چند قدم پر ہی حرم مطہر حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا ہے، ایسے مقدس شہر سے آپ سب کی نائب الزیارہ یعنی آپ کی نیابت میں زیارت انشاءاللہ کرنا میرے اوپر فرض ہے، اور بی بی کا سلام آپ تک اور آپ کا سلام بی بی تک پہنچانا بھی میرے اوپر واجب ہے، اور ہم سب مل کر یہ حسین عبادت انشاءاللہ کچھ دنوں تک ساتھ کریں گے۔ اس سفر عبادی کے لیے، اس روحانی سلوک اللہ کے لیے جس موضوع کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ نہایت دلچسپ حسین موضوع ہے۔ اس کا نام ہی اتنا پیارا ہے، نام ہی بہشت، جنت، نام ہی ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے کہ کیا کریں ہم اپنی آرزو تک پہنچ جائیں۔ ہماری آرزو ہے کہ ہم بہشتی بن جائیں، ہم جنتی بن جائیں، ہماری زندگی خوش نصیبی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ گزرے۔ تو مجھے یہ جملے اتنے پسند آئے، اتنے محبوب اور اتنے پریکٹیکل، اتنے آسان سمجھنے میں، انشاءاللہ عمل میں بھی آسان ہو، جو کہ تقریباً 32 کلمات ہیں، 32 نصیحتیں ہیں۔ کیسے 32 ہیں؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے بار بار قرآن میں جب جنت کے دروازوں کا ذکر کیا تو اتنے پیار سے، اتنے احترام سے، اتنے پازیٹیولی یوں فرمایا کہ مفتحۃ لہم الابواب، وہ جنت جو انتظار کر رہی ہے، جو لانگ کر رہی ہے، جو مشتاق ہے، جو کہ آغوش کھولے ہوئے کہہ رہی ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، میں تو سجائی ہی تمہارے لیے گئی ہوں۔ میری خلقت کا مقصد ہی اہل ایمان، اہل بصیرت، کربلائی آپ جیسے شریکت الحسین جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی کنیزیں اور ان کے چاہنے والوں کے لیے ہے۔ لہٰذا ہمارا موضوع سخن ہوگا جنت کے وہ بہت ہی وسیع اور عریض اور حسین اور معطر اور دلکش اور دلچسپ 8 ابواب، 8 gates of جنہ۔ لیکن what about those gates؟ کیا بات کریں گے ان گیٹس کے بارے میں؟ بات ہماری یہ ہوگی کہ ان
جنت کے دروازوں پر، ابواب پر پروردگار عالم نے کیا پیغام دیا ہوا ہے. دیکھیں، رب نے اگر تمام نصیحتوں، تمام جو اخلاقی عرفانی نکات ہیں ان میں سے کچھ کو چن کر انتخاب کر کے زینت بنا دیا ہے باب بہشت کے لیے، جنت کے دروازے کے لیے، تو وہ نصیحت، وہ پیغام، وہ میسج ہمارے لیے کتنا کروشل ہے، کتنا اہم ہے. تو ہر دروازے پر 4 میسج ہے، ہر دروازے پر 4 پیغام ہیں، اور 4 کو اگر آپ 4 کو اگر آپ 8 سے کریں تو آپ کے پاس 32 میسیجز ہو جائیں گے، بہترین پیغام ہوں گے جن سے ہم جنتی بن سکتے. ایک طرح سے جنت کا دروازہ ہمیں یوں اپنی طرف بلا رہا ہے کہ آؤ آؤ، اگر تم نے صاحب جنت بننا ہے تو ان 4 خصال، 4 صفات، 4 کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس کے ذریعے اپنے آپ کو سجا لو تو تمہاری جو ہے وہ تقدیر بدل جائے گی. تو انشاءاللہ اس سفر میں ہم ساتھ رہیں گے. ایون our youngsters, our نوجوان, they would love to انشاءاللہ hear this topic. آپ اپنے بچوں کو ساتھ لائیں because you know my اردو is so simple، اور میں بہت جان بوجھ کے سادہ گفتگو کرتی ہوں تاکہ ہماری جوان نسل بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس عبادت پہ شریک ہو سکے. یہ جو 8 گیٹس آف ہیون ہے، جنت ہے، پیراڈائز ہے، اس 8 دروازوں میں جو 32 میسیجز ہیں ان میں ایک میسیج جو ہے وہ کامن ہے. وہ میسیج ایسا میسیج ہے جو ہم پیدا ہوتے ہی سنتے ہیں اور مرتے ہوئے بھی وہی سنتے ہیں. تو جنت کے دروازے کہنا چاہ رہے دیٹ از یور aim and purpose of life. مجھے یاد ہے ابھی ایک دن پہلے ہی مجھے کسی نے چھوٹی سی کلپ بھیجی کہ ہمارے گھر میں ایک بیبی ہوا ہے اور بابا جان جو ہے وہ گود میں بچے کو لے کر جو ہے وہ اذان اور اقامہ پڑھ رہے تھے. تو میں سوچ رہی، کیونکہ وہ بہت زیادہ پریکٹسنگ لوگ نہیں ہیں، تو مجھے خوشی تو ہو رہی تھی لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ کویشچن اپنے لیے، آئی ایم ناٹ ججنگ ادرس ڈیفینیٹلی، اپنے لیے میں کہتی تھی کہ دیکھیں میں بھی تو ایسے ہی پیدا ہوئی تھی کہ میرے والدین نے میرے کان میں کیا کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور میں جب مروں گی تو پھر دوسرے بھی یہی کہیں گے، دوبارہ تلقین کی جائے گی کہ راضیہ راضیہ کون، کہو لا الہ الا اللہ، کہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو علی ولی اللہ، کہو الجنت حق یا والنار حق والثواب حق والعقاب حق. یہ جو تلقین کروائی جاتی ہے، جو وضو کرتے ہوئے ہم جب گارگل کرتے ہیں، منہ میں پانی ڈالتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں اللہم لقنی حجتی، پروردگارہ تلقین یعنی ٹیچ میں، ہمیں جو ٹیچ کرایا جاتا ہے، ریمائنڈ کرایا جاتا ہے. تو جنت کے ہر دروازے پہ یہ 3 statements آر ہمیشہ always there, and those are the purpose of our life, that is لا الہ الا اللہ، توحید، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات بھیج دیجئے، نبوت، and علی ولی اللہ which is ولایہ. صحیح، یہ ہماری لائف کے بارے میں صحیح معنی میں ہمیں میسج دے رہی ہے کہ کیا زندگی کا مقصد ہے. اچھا، پھر کیونکہ یہ بتانے والے ہمارے کون ہیں، کون ہمیں بتا رہا ہے کہ جنت میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ the news, this beautiful good tiding, this بشارت is giving to us مبشر والنذیر رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے نبی ہمیں یہ بشارت دے رہے اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ علی کل باب منہا 4 کلمات، جنت کے ہر دروازے پر 4 کلمات لکھے گئے ہیں. کل کلمت خیر من الدنیا وما فیہا لمن یعلم وعامل بہا. کہتے
یہ جو 4 صفات اور کلمات کا ذکر ہے، یہ 4 اگر ہم نے نصیحتیں ایڈوائزز لے لیا کہ یہ جو 4 نصیحتیں ہر دروازے پر لکھی گئی ہیں، یہ خیر من الدنیا والآخرت، دنیا اور آخرت سب سے زیادہ بہتر. اور لیکن اس کے لیے لمن عالم، جس کو پتہ ہو، انشاءاللہ لمن یعلم، ہم سب سے پہلے پتہ تو کریں وہ کیا ہے، دین یعمل، علم کے بعد عمل. علم و عمل 2 پروں کے مانند ہے جو ہمیں پرواز کر کے جنت کی طرف لے کر جاتی ہیں. تو کیا فرمایا نبی نے فرمایا کہ یہ خیر من الدنیا وما فیہا. جب میں یہ کہہ رہی ہوں تو مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اسکارف ہے، یہ جو چادر ہے آپ کے سروں پر، یہ اسکارف، یہ چادر جو ہے، یہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے، جتنی نعمتیں ہیں، جتنے ڈائمنڈز ہیں، جتنے گولڈز ہیں، جتنے آئی ڈونٹ نو کیا کچھ ہے، ان سب سے زیادہ بہتر جو ہے وہ کیا ہے، یہ نعمت جو ہمارے پاس موجود ہے، وہ نعمت. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں ہم کتنے خوش نصیب ہیں. کب ہمارے نبی گئے تھے معراج پر، کب انہوں نے جا کر دیکھا تھا، لیکن ہم تک یہ پیغام پہنچ گیا، محفوظ رہا، الحمدللہ ہم زندہ رہیں اور یہ میسج ہم تک پہنچ رہا ہے. اچھا چلے پہلے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ دروازہ ایسا دروازہ نہیں ہے، لیکن ہم جاتے ہیں، چلے ہم اسپرچولی جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ پہلا دروازہ ہے جنت کا، اور اس پر اتنا حسین یہ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ جو میں نے بتایا، ہر دروازے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلوات علی ولی اللہ لکل شیء حیلہ وحیلۃ العیش 4 خصال. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ولی اللہ. اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، ہر چیز تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے بھی کچھ چیزوں کی ضرورت ہے. وہ چیزیں 4 ہیں. دیکھیں کتنا پیارا بتایا. تو پہلا جو گیٹ ہے، باب اول جو ہے، اس پر یہ حدیث، یہ خوبصورت ورڈنگز لکھے گئے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ 4 چیزیں. اس کو زندگی گزرے تو انہی کے ساتھ، یعنی ایون دنیا کی زندگی بہشتی ہے اس کی، جنتی ہے اس کی، جو ان 4 کوالٹیز پر عمل کرنے کی کوشش میں گزار رہا. نمبر 1 القناعہ. I will explain for you, don't worry. Okay, القناعہ وبذل الحق وترک الحقد ومجالسة أهل الخير. قناعہ یعنی contentment، یعنی in Arabic even we say کفاف، یعنی whatever you have you are doing, definitely you are struggling، آپ محنت کر رہے ہو، زحمت کر رہے ہو، اور پھر جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ totally satisfy ہو. قناعت، you know, you are so much happy whatever you have. You know, even physically, whatever Allah has given to you, you say, Alhamdulillah, this is the best eyes, best nose, best color. It's a best for me. Allah knows better. پتہ ہے جو زیادہ مثلاً اپنے آپ کو اگر فزیکلی خوبصورت سمجھتے ہیں، شاید خوبصیرت نہ ہو، تو اتنا حساب کتاب ہے اس صورت کا بھی، سختیاں زیادہ ہیں. اس لیے قیامت کے دن حضرت یوسف علیہ السلام کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ دیکھو، یہ زیادہ خوبصورت تھے، انہوں نے عفت سے کام لیا، ماڈسٹی سے کام لیا، تم نے صرف اس لیے کہ میں پیارا تھا ماڈلنگ شروع کر دی، آئی ڈونٹ نو ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا کیونکہ تمہیں لوگ زیادہ دیکھ رہے تھے. لڑکوں کے لیے حضرت یوسف کو لایا جائے گا، لڑکیوں کے لیے حضرت مریم کو لایا جائے گا، اور جب وہ دیکھیں گی لڑکیاں حضرت مریم کے نور کو تو حیران ہو جائیں گی کہ ہمارے پاس تو کوئی بیوٹی نہیں تھی، ہم اتنے مغرور کیوں تھے، ہم اپنی بیوٹی کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ گناہوں میں کیوں پڑ گئے تھے. تو یہ بیوٹی اگر ہے ظاہری، وہ خود ایک جنجال، ایک مشکل بھی بن سکتی ہے، کیونکہ آسان نہیں ہے اس جو بھی نعمت ہے اس کا شکر ادا کرنا. لہٰذا ہر چیز پر خوش رہنا جو ہے وہ قناعت کہلاتا ہے. میں تھوڑا سا قناعت کی وہی میں نے آپ کو تعریف کر دی کہ جو بھی آپ کے پاس ہے اس پر آپ خوش رہے. الرضا بالقسم، جو تقسیم جو اللہ نے ڈسٹریبیوشن کی ہے، اللہ ڈسٹریبیوٹ کر رہا تھا، میرے حصے میں یہ والی ناک آ گئی فار ایگزامپل، اس پہ میں خوش رہوں، صحیح ہے.
تو آپ نے کیا دیکھا، نوٹ کیا کہ جنت تک پہنچنے کے راستے میں جو پہلے دروازے پر جو پہلی صفت لکھی ہوئی ہے وہ قناعت کی، یعنی تزکیہ نفس کے آغاز کے لیے ایک بیلنس، ایک معتدل، ایک ماڈریشن والی زندگی بہت زیادہ ضروری ہے۔ دس از دا فرسٹ اسٹیپ کہ ہم بالکل خوشی سے اپنے سفر کا آغاز کریں۔ ارے وہ مومن کیسا مومن ہوگا جو اللہ کی تقسیم پر خوش نہ ہو اور وہ کہ میں مومن ہوں، میں اللہ پر ایمان لگ، تو ایمان از اللہ، کسی اور چیز پر تو ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان اللہ پر ہے تو خوش رہو جو اللہ دے رہا ہے، یعنی اللہ پر ایمان ہے کہ مراد یہ کہ اللہ مہربان ہے، اللہ عادل ہے، اللہ رازق ہے، اللہ ماں سے بھی زیادہ مجھے چاہتا ہے، then why you are keep complaining and nagging؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ فرما رہے یہ کیسی خوشی ہوئی کہ کس طرح کا انسان خوشی کا اظہار کر سکتا ہے جب وہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہی نہ ہو۔ تو آئیں چلتے ہیں قناعت کے فائدوں کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے فائدے کیا ہیں۔ پتہ ہے اتنی یہ پیاری صفت ہے کہ ہماری جان قربان ہو شاہ ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پر کہ آپ کے ایک شاگرد، آپ کے ایک صحابی جن کا نام خباب بن ارس ہے، کہتے جب وہ دنیا سے جا چکے تو امام علی علیہ السلام نے دعا دی۔ کیا دعا دی؟ کہا یرحم اللہ خباب، پروردگار عالم خباب پر اپنی خاص رحمتیں نازل کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی کچھ صفات گنی کہ ماشاءاللہ کس انداز سے وہ مطیع تھے اللہ کے، اور پھر کہا قنع بالکفاف، جتنا ملا اس پر وہ خوش قانع رہیں۔ قانع کی صفت کو میرے مولا نے، میرے آقا نے بہت اہمیت دے کر جو ہے وہ اس کو اٹھایا۔ تو قناعت نمبر 1 جو ہمیں فائدہ دیتی ہے وہ ہے عزت، بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑی سلطنت ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ سلطان بن جاؤ، آپ کنگ بن جاؤ بغیر مال کے، وہ ہے قناعت کی صفت، یعنی وہی کنٹینٹمنٹ، وہی سیٹسفیکشن، وہی رضایت، وہی جو ہے وہ پرسکون زندگی گزارنا۔ تو یہ قناعت آپ کو کیا دیتا ہے؟ عزت دیتا ہے۔ اس لیے حدیث میں بہت عجیب عجیب آپ کو حدیثیں ملیں گی عزت کے بارے میں کہ قناعت کیسے عزت دے رہا ہے۔ نمبر 2، یہ سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے۔ دیکھیں ماہر نفسیات سے اگر آپ پوچھیں، سائیکالوجسٹ بتاتے ہیں کہ یوزلی وی ایز اے ہیومن بینگ، ہم لوگ مضطرب ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، وی آر ان اسٹریس، وی آر ناٹ ان اسٹیبل سچویشن۔ وائی؟ واٹ از دا ریزن؟ دا ریزن از دیٹ وی آر موسٹلی ہیونگ فیئر، خوف فار آور فیوچر، لائک ایسا نہ ہو میری جاب چلی جائے، ایسا نہ ہو جو پیسہ تھا وہ ضائع ہو جائے، میرے ریلیٹیوز، مائی پیرنٹس، مائی اسپاؤز، مے بی آئی لوز دیم۔ کیونکہ آج کل کتنا لوگوں میں اسٹریس لیول ایک حد تک کووڈ-19 کے بعد بڑھ گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پریشان تھے، وہ کام کے لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ فیوچر کے بارے میں اتنا خوف کیوں ہے؟ کیوں اتنا ڈر رہے ہیں؟ جبکہ قناعت پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ قناعت ایک طرح سے آپ کو بتاتا ہے کہ who you are. You have to take qanaat in a very different way today. Qanaat is the biggest friend, loving quality of you, جو آپ کو آپ سے مہربان بنا رہا ہے، جو آپ کو بتا رہا ہے کہ who you are actually، آپ کی اہمیت کیا ہے، کہ آپ اپنی اہمیت سے واقف ہو جائیں اور پھر اشیاء، چیزیں اور دوسری موجودات پر اپنے آپ کو زیادہ اہمیت دیں۔ مراد یہ کہ آپ اتنا اس پیسے، اس پوسٹ، اس کام کی وجہ سے اپنے آپ کو ختم نہ کریں۔ ہم جو آئندہ کے بارے میں سوچ کر خود اپنی صحت بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم سمجھ جائیں کہ میری خوشی اسی میں ہے، اس لیے حدیث ہے یہ بہت پیاری، حضرت داؤد سے پروردگار عالم نے کہا وضعت الغنا فی القناعہ، میں نے بے نیازی کو،
سکون کو, پیس کو, رچ ہے وہ انسان, مینٹلی رچ ہے. کون؟ جو کہ قانع ہے. سو وضعت الغنا فی القناعہ, اللہ کہہ رہا ہے میں نے قناعت یا کنٹینٹمنٹ میں سکون کو رکھا ہے. اور وَهُمْ يَطْلُبُونَهُ فِي كَثْرَةِ الْمَالِ فَلَا يَجِدُونَهُ, اور وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اسی سکون کو کہ بہت زیادہ کمائیں گے تو مزہ آئے گا, گھومنے جائیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, پیسہ 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 پیسہ, منی منی منی, ڈالر ڈالر ڈالر, ورک ورک ورک, اور اس کی وجہ سے اتنی دوسری چیزیں ضائع ہو رہی ہیں. وی ہیو سین الحمدللہ, وی ہیو ایکسپیرینس الحمدللہ کہ یہ حدیث قدسی کتنی سچی ہے, کتنی فٹ بیٹھ رہی ہے ہماری لائف میں کہ وضعت الغنا فی القناعہ, سکون اینڈ مینٹلی ہیلتھی رہنا ہے. ہیلتھ آف مائنڈ جو ہے وہ قناعت میں ہے, کنٹینٹمنٹ میں ہے, سیٹسفیکشن میں ہے. لیکن لوگ اس کو پیسوں میں ڈھونڈ رہے ہیں, اس لیے پاگلوں کی طرف بھاگ رہے اور انہیں مل بھی نہیں رہا. ٹھیک ہے, سکون ہو گیا. اور اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ آپ فرماتے من قنع بالمقسوم, جو مقسوم پر راضی رہے کہ میں نے محنت کی مجھے اتنا ہی ملا. sometimes it's possible, this is dunya, that maybe you are struggling more than your friend, but your friend is getting something zahiri, more than you. She's struggling less and getting more, you are struggling more and getting less. سو آپ کیا کرو گے؟ آپ وہاں پر بھی قانع رہو گے. کیوں؟ کیونکہ کہا ہے من قنع بالمقسوم استراح من الہم والکرب والتعب. کہا کیا مزے کا وہ انسان ہے جو اپنا کام کرتا ہے, اس کے بعد جو اس کو ملتا ہے اس پر خوش رہتا ہے. اس لیے کیا ہوتا ہے وہ راحتی میں استراح. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام, ہماری جان قربان ہو ہمارے آقا پر, صادق القول, سچی بات ہے میرے مولا کی. افسوس یہ کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے لیکن ہم یقین نہیں کرتے. میرے مولا نے کہا استراح من الہمی والکربی والتعبی, نہ کوئی ہم ہے, نہ کوئی غم ہے, نہ کوئی تھکاوٹ ہے, فریش چل کرتا ہے لائف, جو اتنی آسانی سے زندگی میں ان چیزوں کو لے لیتا ہے. اور تیسرا فائدہ قناعت کہ حسین سے لباس کو پہننے کا, نمبر 1 آپ کو بتایا عزت ہے, نمبر 2 جو بتایا سکون ہے, نمبر 3 جو ہے وہ دین, آپ کا دین جس کی خاطر یہ ساری مجلسیں ہو رہی ہوتی ہیں, یہ جو علم اٹھ رہے ہوتے ہیں, یہ ماتم, یہ نوحہ, یہ مرثیہ, یہ مجلس, یہ نیاز, یہ کالے کپڑے, یہ تمام جو ہم بینرز لگاتے, یہ سب کے سب کس لیے ہے؟ اس لیے کہ ہمارا دین بچ جائے. ہم محافظ دین پر سلام بھیج رہے ہوتے ہیں. ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام, صلوات بھیج دیجیے. تو آپ اگر اپنے دین کو سالم رکھنا چاہتے ہیں تو حدیث میں ہے کہ اقنعوا بالقلیل من دینکم لسلامت دینکم من دنیاکم, کہ اپنی دنیا سے قلیل پر جو ہے وہ کیا کرو, قناعت کرو. تو پھر کیا ہوگا یہ کہ تمہارا دین سالم رہے گا. دیکھیں آپ سب نے یہ مثال سنی ہوئی ہے کہ جناب ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ, آپ کی زبان, آپ کی سوچ, آپ کی فکر سے جو ہے وہ لوگ ڈرتے تھے جن کی فکر علوی نہیں تھی. تو انہوں نے خریدنا چاہا جناب ابو ذر کو, اور ایک غلام کو بھیجا اور کہا کہ یہ پیسے کا جو پورا تھیلا ہے یہ دے آؤ. اور لیکن کیا دیکھا, ابو ذر نے نہیں لیا. تو غلام نے التماس کیا, ریکویسٹ کی کہ یہ لے لو, کیونکہ مجھے کہا گیا اگر ابو ذر کو یہ دے دیا. دیکھیں ابو ذر کو خریدنا کتنا مشکل ہے, کہ غلام سے کو لالچ دی جا رہی ہے کہ اگر ابو ذر نے یہ پیسے لے لیا تو تجھے آزاد کر دیا جائے گا. تو جناب ابو ذر نے اتنا خوبصورت جواب دیا, کہا تو آزاد ہو جائے گا لیکن میں غلام بن جاؤں گا. مجھے غلامی میں تم ڈالنا چاہتے ہو, یہ غلامی ہے, دین بیچ دینا. اور چوتھی جو صفت اور کوالٹی ہمارے اندر آ سکتی ہے قناعت کا لباس پہننے کے بعد, وہ ہے ہمارا حساب کتاب آسان ہو جائے گا.
قیامت کے دن ہم سب ترس رہے ہیں کہ ہم ایک عجیب پروٹوکول کے ساتھ جائیں انشاءاللہ، اور کوئی سختی نہ ہو اور آسانی سے چلے جائیں. پتہ ہے کتنا حساب کتاب سخت ہوگا صحرائے محشر میں. کہتے اتنا وہ تپش، حرارت، ہیٹ اتنی زیادہ ہوگی کہ یہاں تک انسان ڈوبا ہوا ہوگا اپنے پسینے میں، اور پیاس کی شدت کی وجہ سے کبھی اپنا پسینہ ہی پی رہا ہوگا، اور اتنا ترسے گا، کہے گا کہ اگر مجھے جہنم بھی بھیجنا ہے تو جلدی سے بھیج دو. یہاں پر انتظار کرنا بہت مشکل ہے، اتنا سخت حساب کتاب ہے انسان کا. تو کہتے جو انسان یہاں اس دنیا میں قانع رہے. امام علی علیہ السلام سے بھی احادیث ہمیں ملتی ہے، نبی اکرم سے بھی ملتی ہے کہ اقنع بما اوتیتہ یخف علیک الحساب، کہ جو کچھ تجھے دیا گیا ہے اس پر اگر تم نے قناعت سے کام لیا، خوش رہے، تو کل حساب کتاب جو ہے بہت آسان ہوگا. یعنی کمر اتنی جھکی ہوئی نہیں ہوگی، اتنی پریشانیاں نہیں ہوں گی. اور یہ واقعہ ملتا ہے امام علی علیہ السلام کی زندگی سے. صلوات بھیج دیجیے. میرے آقا، میرے مولا جو ہے وہ فرماتے تھے نا ہمیشہ کہ انا یعصوب الدین والمال یعصوب الفجار. قناعت یہ کہ جتنا مال ہے آپ اس پر خوش رہ رہے ہیں، ہر نعمت پر خوش ہیں. مولا فرما رہے اے میرے چاہنے والوں، اے میرے شیعوں، دیکھو میں یعصوب ہوں، یعنی امیر ہوں، آقا ہوں، لیڈر ہوں، قائد ہوں. کن کا؟ ان کا جن کے پاس دین کا چراغ ہے، نور ہے، ایمان ہے. لیکن یعصوب کیا؟ مال کا یعصوب کون ہے؟ کن کے لیے ہے؟ فجار کے لیے. فاجروں کا جو لیڈر ہے وہ مال ہے، وہ مال کے پیچھے جاتے ہیں ہر قیمت پر، اور دیندار والے میرے پیچھے آتے، میرے شیعہ بنتے ہیں، کیونکہ میں ان کا آقا ہوں، میں ان کا مولا ہوں، میں امیر المؤمنین علیہ السلام ہوں. صلوات بھی دیجیے. اور اس لیے ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ ایک قصابی کے دکان سے گزر رہے تھے جو گوشت بیچنے والا ہے. تو دکاندار نے کہا کہ گوشت بہت اچھا ہے یا امیر المؤمنین، بہت تازہ، بہت اچھا گوشت آیا ہوا ہے، آپ خرید لیں. تو مولا نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو کہا اچھا آپ قرض لے لیں، لون لے لیں، بعد میں دے دیجئے گا، میں ویٹ کرتا ہوں. تو امام مسکرائے، کیونکہ امام کا چہرہ ہمیشہ مسکراتا ہوا رہتا تھا. پتہ ہے نا آپ کو، مولا علی علیہ السلام مسکراتے رہتے تھے. آپ نے اور زیادہ مسکراہٹ دے کر کہا کہ میں اپنے اس پیٹ سے کہہ دوں گا انتظار کر لے، تو کیوں انتظار کرتا ہے؟ اس کو کہوں گا صبر کر لے، تو کیوں صبر کرے؟ قناعت، خوشی سے خود اس نتیجے پر پہنچنا کہ اسی میں زندگی ہے اور یہی زندگی ہے. اور دیکھیں پروردگار عالم نے بھی کہا ہے کہ من رضی من اللہ بالیسیر من المعائش رضی اللہ منہ بالیسیر من العمل. جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ایزی ڈیلنگ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس طرح سے معاملہ کرے. کیسے کرے؟ کہتے ہیں خدا نے کہا کہ جو اس دنیا میں اس کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر کمپلین نہیں کرتا، خوش رہتا ہے، زیادہ تلاش، زیادہ لالچ کی طرف نہیں جاتا، کم پر جو خوش رہے اس دنیا میں، اللہ کی تقسیم پر جو خوش رہے، قناعت سے کام لے، تو پروردگار عالم کل قیامت کے دن اس کے کم اعمال سے بھی راضی رہے گا. کیا حسین ڈیلنگ ہے، کیا خوبصورت ڈیلنگ ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ اس خزانے کو لیں. یہ خزانہ قناعت کا کتنا سکون دیتا ہے، یہ کتنی عظیم طاقت دینے والی نعمت ہے. کسی مال میں بھی دوام نہیں ہے، ہر مال فانی ہے، ہر پیسہ ختم ہو جاتا ہے، ہر مال جو ہے وہ لازوال نہیں ہوتا. لیکن قناعت ایسا مال ہے، ایسا خزانہ ہے، ایسا ویلتھ ہے جو کہ ختم ہی نہیں ہوتا، جس میں دوام کی صلاحیت پائی جاتی ہے. اس لیے حدیث میں ہے باقاعدہ کہ القناعت مال لا یفنت. قناعت وہ مال ہے جو ختم نہیں ہوتا. یہ شارٹ سینگ نمبر 745 میں ہے، اور مجھے توفیق ملی ہے الحمدللہ ایک حد تک نہج البلاغہ پر کام کرنے کی، کتاب لکھنے کی، اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے. تو میں دیکھ رہی تھی قناعت
مولا علی علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ بہت خوبصورت میچ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور قناعت پر میرے آقا نے، میرے مولا نے، میرے مہربان امام نے اتنی حدیثیں بیان کی ہیں. یہ شارٹ سینگ نمبر 57، شارٹ سینگ نمبر 340، شارٹ سینگ نمبر 229 اور بے شمار حکمت نمبر 349، یہ سب کے سب قناعت کے بارے میں ہے. کہ جب میرے مولا سے پوچھا گیا ہم کیسے قانے بنے، راستہ کیا ہے، تو آپ نے راستہ بتایا کہ من اکثر من ذکر الموت، جو کثرت کے ساتھ ذکر موت کرے گا، رضی من الدنیا بالیسر، وہ دنیا سے کم مال پر راضی رہے گا. یعنی موت کو، یعنی اپنے ڈسٹینیشن کو زیادہ یاد کرنا جو ہے وہ آپ کو اور یسیر اور کم پر جو ہے قانع بنا دیتا ہے، راضی بنا دیتا ہے. کہ جتنا بھی آپ کہتے ہیں دیٹس اوکے، بیکاز جیسے ہم دیکھتے ہیں مسافر ہیں، جیسے میں ابھی ایک دوسرے سٹی گئی ہوئی تھی جسٹ فار 12 days of محرم I was there، and انہوں نے جہاں بھی مجھے رکھا definitely I had some objection کہ یہ ایسا کیوں ہے، کاش یہ یہاں ہوتا، کاش وہ وہاں ہوتا. لیکن میں نے کہا چھوڑو، don't bother، it's just for few days، not more than 10 days. کون بادر کرتا ہے، یہاں ہم نے رہنا ہی نہیں ہے. جب آپ جنت کے دروازے کے اتنے حسین کلمات کو بار بار پڑھیں گی تو خود بخود آپ کے اندر وہ شوق، وہ ذوق پیدا ہوگا کہ توجہ ساری ادھر رکھو. یہ اس صفت کو اپنے اندر انسٹل کر لو، قناعت کو، کہ جو ختم نہ ہونے والی دولت ہے. یعنی ہم دنیا کے تمام زرق و برق اور رنگینیوں سے جو ہے وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں. یہ وہ طاقت ہے جس کی طرف ہمیں رب لے کر جا رہا ہے، جو ہمیشہ ہمیں سر بلند رکھتا ہے، آبرو دیتا ہے، عزت دیتا ہے، ہمارے سر پر تاج اکرام جو پہناتا ہے نا. کیونکہ حدیث میں ہے القناعت رأس الغنا، قناعت تمام امیریوں میں سب سے بڑی امیری ہے. القناعت اہنا العیش، قناعت جو ہے وہ زندگی کو آسان بنا دیتی ہے. القناعت مال لا ینفد، یہ ختم ہی نہیں ہوتا، یہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. لا کنز غنا من القناعہ، کوئی بھی کنز، کوئی بھی خزانہ جو ہے وہ قناعت کی طرح نہیں ہے. قناعت سلطنت ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیار امتی القانع، وہ پیارا سا مہربان سا ہمارا نبی جو ہمیشہ ہمارے لیے دعا کرتا ہوا اس دنیا سے گیا، جو بار بار یہی کہتا رہا امتی امتی امتی، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا. جس نے رب سے ایک ہی چیز مانگا، امت کی شفاعت، یعنی ہم جنت میں چلے جائیں. وہ فرما رہے ہیں کہ میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو قانع ہیں. لیکن دوسری طرف فرمایا شرارہم الطامع، ان میں سے بدترین، میری امت کے میں سے بدترین وہ ہے جو طمع رکھتے ہیں، لالچ رکھتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ قناعت کا اپوزٹ جو ہے وہ ہے طمع، لالچ، حرص، greed, more, always thirsty, always longing for something about material world. تو دوسروں کے مال پر نظر رکھنا، comparison, everyone has that, I need it because of peer pressure only, because of society only, not because of me, myself, my fitra. دیکھیے قرآن میں آپ کو یقین نہیں آئے گا، پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا کہ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، دوسروں کے دیکھیں ان کے اتنے پیارے پیارے بچے میرے پاس کیوں نہیں ہیں. اللہ نے کہا ہے نہیں اے میرے رسول ایسے نہیں کہو. کبھی مشرکین کو اللہ زیادہ پیارے بچے دیتا ہے ظاہراً دیکھنے میں، اور ان کا مال بھی تمہیں بہت زیادہ تعجب میں اور حیرانگی میں نہ لے کر آئے کہ how come they are not saying la ilaha illallah but Allah is just showering his mercy towards them. یہ قرآن میں بار بار آیا ہے. ایون قرآن میں آیا ہے کہ دیکھو وہ جس طرح سے ٹریول کرتے ہیں from one point of the world towards the other point of the world very easily، اتنا ٹریول، اتنے مزے کر رہے ہیں. قرآن نے کہا کہ ان کا تقلب البلاد بھی تمہیں تعجب میں نہ لائے، ان کی طرف نگاہ نہ کرو، یہ نہ دیکھو اسے دیا مجھے نہیں دیا، مقایسہ نہ کرو. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ہم نے
کچھ کو ایک گروہ کو جو ہے وہ بہت کچھ دے دیا ہے، اس دنیا کا متاع دیا ہے، تو تم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ان کی طرف نہ دیکھو، صحیح ہے، ان پر نظر نہ ڈالو سے مراد کہ تمہاری توجہ ادھر نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے تم پریشان ہو جاؤ کہ رب نے انہیں دے دیا مجھے کیوں نہیں دیا۔ تو یہ وہ قناعت کی صفت ہے جس کے مقابلے میں طمع آتا ہے۔ میں امیر المؤمنین علیہ السلام کہ جوار میں مجھے رہنے کی کچھ عرصہ زندگی بسر کرنے کی توفیق ملی، although I have born there definitely، میں پیدا نجف میں ہوئی، therefore I'm نجفی، الحمدللہ، اللہ کرے جنت میں بھی نجفی ہو، حوض کوثر تک ہم پہنچ سکیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو مجھے یاد ہے جب ہم حرم جاتے تھے، جس صحن پہ فیملی ہماری ہم سب مل کے بیٹھتے تھے، وہاں پر وہ حدیث لکھی ہوئی تھی کہ اکثر مصارع العقول تحت بروق المطامع، کہ اکثر عقل کا چراغ بجھ جاتا ہے، اکثر لوگ تاریکی اور ڈپریشن میں رہتے ہیں، اکثر لوگ بے چین، اسٹریسفل، انزائٹی اور مینٹل پرابلمز میں چلے جاتے۔ اکثر مصارع العقول کہاں ہیں؟ تحت بروق المطامع، جہاں طمع آ جائے، جہاں ہم کہتے ہیں کہ چشمی یعنی چشم یعنی آنکھیں، کہ اس میں دیکھو اس کے پاس کیا ہے، میرے پاس کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ پیسفلی چل کرو، مزے سے رہو، اعتماد سے رہو۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جب ہمارے آقا کے پاس نہیں تھا، جب علی کے پاس زیادہ نہیں تھا، علی 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 علی، میرے مولا فرماتے تھے کہ یہ تم لوگ اس سے گولڈ کہتے، اس کو سلفر، علی کی نظر میں دونوں ایک ہی ہے، دونوں کا نام ہے پتھر۔ ہم کہیں گے سلور، علی کہے گا پتھر، اتنا مرو نہیں ڈائمنڈ کے لیے۔ کہ میری فرینڈ کو اس کے ہسبینڈ نے جو ہے وہ انگیجمنٹ میں نکاح میں اتنا بڑا ڈائمنڈ دیا، مجھے کم دیا، میں سب کو کیسے دکھاؤں گی؟ آپ پراؤڈلی دکھاؤ، دس از دا وے وی لیو آور لائف، بالکل سکون سے، عزت کے ساتھ۔ اور آپ دیکھیے مجھے یہ جو سکون ملتا ہے نا زندگی میں، قناعت آتی ہے، اسی لا الہ الا اللہ کی وجہ سے آتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں سریہ، یعنی وہ جنگ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرکت نہیں فرماتے تھے۔ ایک ہوتی ہے جنگ، ایک ہوتا ہے غزوہ، ایک ہوتا ہے سریہ۔ سریہ یعنی وداؤٹ رسول اللہ جب مسلمین جاتے تھے، تو ایک سریہ میں جس میں امام علی علیہ السلام کی قیادت میں، آپ کی لیڈرشپ میں جو ہے وہ مسلمان جنگ کرنے گئے۔ جب جنگ سے واپس آئے تو میرے نبی نے پوچھا، میرے آقا نے پوچھا کہ علی علیہ السلام کی قیادت کیسی رہی؟ تو لوگوں نے یقیناً تعریف کی ہر لحاظ سے بے مثال، لیکن ایک سوال انہیں کھٹک رہا تھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ جب علی مرتضیٰ نماز پڑھتے تھے، ہر نماز، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، صلاۃ الفجر ہو، پہلی رکعت ہو، دوسری رکعت ہو، سب میں سورہ توحید، سورہ توحید، سورہ توحید، سورہ توحید، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا یہ کیوں اتنا سورہ توحید کو ریپیٹ کرتے رہے، پڑھتے رہے۔ تو میرے آقا دو جہاں نے فرمایا کہ یہاں میرا نفس موجود ہے، یہاں میرا علی موجود ہے، تم خود ہی علی سے پوچھ لو۔ جب علی مرتضیٰ مشکل کشا سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا لحبی لہا، کیونکہ مجھے سورہ حمد کے بعد سورہ توحید سے محبت ہے، کیا کروں یا رسول اللہ، سورہ توحید نے میرے دل میں جگہ بنا لی ہے۔ تو نبی اکرم نے تمام اصحاب کے درمیان یہ جملہ تاریخی فرما دیا کہ ما احببتہ حتی احبک اللہ، یا علی تو سورہ توحید سے محبت نہیں کر سکتا جب تک اللہ تجھ سے محبت نہ کرے۔ یہ اللہ کی عشق اور محبت کی وجہ سے تجھے لا الہ الا اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد سے محبت ہے اور پیار ہے۔ یہ محبت الہی کو بتا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر جنت کے اس دروازے تک پہنچنا ہے تو جتنا ہو سکے لا الہ الا اللہ کا ذکر صحیح معنی میں کریں، توجہ کے ساتھ کریں، اور سورہ توحید سے عشق اور محبت کریں تو جنت کے پہلے دروازے پر 4 کلمات لکھے گئے۔ نمبر 1 قناعت، نمبر 2 بذل الحق۔ بذل الحق یعنی آپ کا اپنا حق بھی ہو پھر بھی آپ کبھی بخش دو،
انفارچونیٹلی جو زیادہ تر ویسٹرن ہمارے پاس کلچر آ رہا ہے اس میں می اینڈ یو یا یور ڈیوٹی مائی ڈیوٹی، یہ میں کی دنیا بہت زیادہ ہوتی ہے. یہاں پر بھی ہر جگہ ایسا ہی ہو رہا ہے، میں کی دنیا، یعنی یہ میرا حق ہے، یہ تیرا حق ہے. ہم بہت ہی بولڈلی، بہت ہی منہ پھٹ ہو کر اپنا حق مانگنے لگ جاتے ہیں، جبکہ بہت سی جگہوں پر اپنے حق سے درگزر کر دینا چاہیے. کوئی بات نہیں، عفو سے کام لے لیں، معافی کر دیں، معاف کر دیں، اپنا حق بھی دے دیں، بخش دیں، آپ کو اس کا اجر ملے گا. یہ عفو و درگزر کا بہترین راستہ بتایا گیا. لا تستوی الحسنہ ولا السیئہ، حسنہ اور سیئہ برابر نہیں ہے. حسنہ عفو کرنا ہے، سیئہ بدلہ لینا ہے یا بار بار کمپلین کرنا ہے. اور تیسری چیز بتائی گئی وہ ہے حقد کا نہ ہونا. حقد یعنی کینہ، جو دل پاک ہو کینہ سے، جس میں کوئی ہیٹریڈ نہ ہو، کوئی نفرت نہ ہو، وہ انسان، ایسا دل والا جو ہے وہ جنت میں جا سکتا ہے. یہ دل بہت قیمتی ہے. اگر پاک ہو تو کیا دکھاتا ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. قیامت کے دن ہم پچھتائیں گے کہ ہم نے اتنا بڑا کچرا اٹھا کے رکھا. یہ نفرت کچرا ہے، یہ حسد کچرا ہے. اس فلس کو، اس کیا کہ گاربیج کو ہم لے کر پھرے، جبکہ یہ دل ہمیں کیا دکھا سکتا ہے. آپ کو سیرت و صورت جناب فاطمہ الزہرا سے یہ دل اگر پاک ہو کتنا قریب کر سکتا ہے. آپ کو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا محبوب بنا سکتا ہے اگر یہ دل اس کینے سے دور ہو. باقاعدہ حدیث میں جس دل میں کینہ ہے، نفرت ہے کسی کے لیے، وہ دل جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور یہ کینہ کیسے دور کریں، اس کے کچھ ٹپس بتائے گئے ہیں، وقت نہیں ہے. سب سے ایک چھوٹا سا میں آپ کو بتاتی جاؤں، وہ یہ کہ آپ کے پاس فرشتے ہیں نا، اللہ نے مأمور کیے ہوئے، اللہ خود ہے نا، انبیاء ہیں نا، سب دیکھ رہے ہیں نا، ان کو دے دیں بوجھ کہ آپ جانیں اور یہ بندہ جانے جس نے میرے ساتھ اگر کوئی ایسا ظلم کیا ہے جو آپ کے دل سے نہیں نکل رہا، وہ اٹھا لیں گے بوجھ، آپ نہ اٹھاؤ. اللہ کہتا ہے میں ہوں نا، میں حساب کروں گا نا، میں کتاب کروں گا نا، تم خود بیٹھ کے حساب کتاب کیوں کر رہے ہو. اس پر بہت مزے کی کچھ کلپس بنی ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ اگر آپ یوٹیوب جاتے ہو چینل میں تو ضرور دیکھ لیجئے گا. اور پھر چوتھی صفت بتائی گئی کہ معاشرہ کریں، زندگی بسر کریں، آپ ان کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا کریں جو کہ اہل خیر ہیں، یعنی نیک افراد کے ساتھ رہنا. آپ کی سوسائٹی، آپ کا فرینڈ سرکل، آپ جن کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں، دیٹ کاؤنٹس اے لاٹ اباؤٹ یور ڈیسٹینیشن، کہ آپ جنت کے اس دروازے تک پہنچ سکتے ہو کہ نہیں. دیکھیں کیا زبردست حدیث ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. آپ فرماتے ہیں کہ معاشرت ذوی الفضائل حیات القلوب، کہ ان کے ساتھ جو فضیلت والے ہیں، جو ہمیشہ خوبیوں کے ساتھ جیتے ہیں، ان کے ساتھ معاشرت کرنا، زندگی بسر کرنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کا مردہ دل جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے، آپ کو حیات مل جاتی ہے. اور ان میں سے ایک جو ہے وہ معاشرت ہے، مجلس امام حسین علیہ السلام میں آنا، یہ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے. آئیے لے چلے جنت کے اس دروازے سے، جو دروازہ ہمیں قناعت کا لباس دے رہا ہے، جو دروازہ ہمیں اتنے حسین انداز سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے دلوں کو پاک کرو، عفو درگزر کرو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو. تو ہم کہیں گے یا رسول اللہ، ہمیں یہ پیغام ملا، اسی لیے ہم نے مجلس حسینی کا انتخاب کیا، اور ہم واسطہ دے رہے ہیں حضرت سکینہ کے ان زخموں کا، کہ جو اسی پیغام، یہی اسلام اور دین کے چراغ کو ہم تک پہنچانے کے لیے وہ تمام مصائب بی بی نے برداشت کیے. آئیے عزاداروں، اپنے دلوں کو لے چلے اس امام کی جانب، جو امام زین العابدین ہے، جو سید الساجدین ہے. سلام ہو آپ کی اس غیرت مند، اس جوان قلب پر جو کہ وہ منظر دیکھ رہا ہے،
لوگ بڑے حیران ہو کر پوچھتے، شیخ مفید سے بھی کسی نے پوچھا کیا یہ سچ ہے کہ امام سجاد نے یوں فرمایا ہو کہ کیوں پروردگار عالم نے مجھے پیدا کیا، کیوں میری ماں نے مجھے جنم دیا؟ تو شیخ مفید نے یوں جواب دیا، بالکل یہ ممکن ہے، کیونکہ امام نے وہ منظر دیکھا، ہم نے سنا ہے کہ مدینہ میں بھی ایک علی ہے اور ایک فاطمہ، مدینہ میں مولا علی علیہ السلام، جناب فاطمۃ الزہرا، یقیناً بہت مصائب امام علی پر پڑے، جناب زہرا پر۔ امام علی یوں فرماتے ہیں کہ میں نے وہ زخم دیکھے ہیں فاطمہ کے جس کے بعد میری راتیں جو ہے وہ آرام کے قابل نہ تھی۔ اما اللیالی فمصہد، میں راتوں کو مصائب زہرا یاد کر کے روتا ہوں۔ وہ زخم کون سے تھے؟ اگر ہم پوچھیں مولا علی سے تو آپ فرماتے ہیں وہ زخم جو بازو پر تازیانے کی وجہ سے پڑے، وہ زخم جو پہلوی فاطمۃ الزہرا پر پڑے۔ لیکن میں کہوں گی یا امیر المؤمنین، مولا سجاد کو دیکھیے، آقا علی ابن الحسین، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے اپنی زوجہ، آپ کی بیوی کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت حسن زوجہ علی زین العابدین، 18 برس کی ہے، جس طرح فاطمۃ الزہرا 18 سال کی ہے، لیکن کیا دیکھا کہ چادر بھی چھن چکی ہے، گود میں محمد باقر ہے اور ہاتھوں میں رسیاں ہیں۔ بی بی اتنی پاک بی بی ہے کہ آل حسن میں سب سے زیادہ بافضیلت درجہ حضرت فاطمہ بنت حسن زوجہ امام سجاد کا ہے۔ امام سجاد نے جب یہ منظر دیکھا کہ شام کے بازار میں اس طرح سے پتھراؤ کیا جا رہا ہے کہ جانور بھی بےتاب ہو رہا ہے، بیوی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی، بچوں کو سنبھالے، اپنا حجاب سنبھالے، یا کس طرح سے کس لاچاری کو دیکھ کر، ان بے حیاؤں کے مجمع میں دیکھ کر میرے آقا سید الساجدین اپنی عظمت مصیبت اور مظلومیت کو دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کاش مجھے ماں نے نہ جنا ہوتا۔ سلام ہو آقا کے ان مصائب پر۔ ایک طرف اپنی زوجہ کو زخمی دیکھتے ہیں، ایک طرف اپنے بیٹے محمد باقر کو تشنا دیکھتے ہیں، ایک طرف اپنی بہن سکینہ کے رنگوں کو بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تماچوں سے، کبھی بچی کا رنگ زرد ہے، کبھی کالا ہے، کبھی سرخ ہے، اور میرے آقا نے اس 3 برس بچی کا تابوت مظلومیت کے عالم میں زندان میں اٹھایا۔ سلام ہو امام زین العابدین کی غربت پر، اس مظلومیت پر جو جہاں نظر کرتے وہاں ظلم ہی ظلم ہے، یا یتیم بچے ہیں یا اسیر بیبیاں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں بطور احسن قبول فرما۔ یا رب یا رب، امام زمانہ کو اذن ظہور عنایت فرما۔ پروردگارہ خدا وندہ ہمیں ان فضائل پر، ان جو ہم نے نعمتیں پڑھی ہیں، جو صفات پڑھی ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا رب یا رب، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، شفا دے دے، شفا دے دے۔ پروردگارہ ہماری زندگی کے آخری لمحات کو بہترین عبادت کی حالت میں قرار دے۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔